جو پچھلے لیکچر کا خلاصہ ہوگا، اور اگلے لیکچر کے لیے اس کو ہم تمہید کے طور پر استعمال کریں گے۔ لاسٹ ٹائم جو ہم نے شروع کیا تھا وہ ہم نے جو قرآن کی علوم ہیں ان کا ایک اجمالی تعارف پیش کیا تھا، یعنی علوم قرآن کا اجمالی تعارف۔ اگر آپ اس کو مین ہیڈنگ لکھ لیں گے تو باقی پھر آپ علوم قرآن جو ہیں ان پہ آپ بعد میں اچھے سے پڑھ بھی سکتے ہیں، اور اگر کوشچن آ جائے تو اس کوشچن کو سالو بھی کر سکتے ہیں۔ جی تو بہتر سر، بہت شکریہ سر۔ لاسٹ جو ہمارا لیکچر تھا اس میں کیا تھا؟ علوم قرآن کا ایک اجمالی تعارف تھا، اور اس میں ہم نے چند علوم کو خاص کیا تھا اور انہی کے متعلق گفتگو کی تھی۔ ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ امام سیوطی نے کتنی علوم پر بحث کی ہے اپنی کتاب میں؟ 80 علوم، اور پھر انہوں نے ان علوم کی کئی انواع کو جمع کیا ہے۔ اچھا، وہ جو علوم القرآن ہیں اتنی بڑی تعداد میں سے ہم نے چند ایک لیے تھے۔ ایک رسوم القرآن، کہ قرآن کا جو رسم ہے یہ رسم عثمانی ہے، اس پہ ہم نے بات کی تھی، اور اس کی کچھ کتابوں کا میں نے تذکرہ کیا۔ اس کے بعد علم التجوید ہے، کہ قرآن حکیم کا جو علم ہے اس کو صحیح مخارج اور حروف اور تلفظ، ترتیب، یہ ساری چیزیں، لہجہ کیسا ہونا چاہیے، یہ علم التجوید میں یہ کچھ پڑھایا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت خوبصورت علم ہے جو پڑھنے کے قابل ہے۔ اس کے بعد ایک اور علم جس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی وہ علم القراءت ہے۔ علم القراءت یعنی الفاظ قرآن کی تلاوت، حرکات، اوقاف، ادغام، فصل، وصل، یہ ساری چیزیں یہ اس علم میں، علم القراءت میں بیان کی جاتی۔ تجوید، حروف کو، تلفظ کو اچھے انداز میں ادا کرنا، حسن ترتیل، اور قراءت کیا ہو گیا؟ کہاں پہ رکنا ہے، زبر، زیر، پیش کیسی ہونی چاہیے، فصل ہونا چاہیے، وصل ہونا چاہیے، ادغام ہونا چاہیے، یہ ساری اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ علم القراءت ہے۔ اس پہ بھی ہماری گفتگو ہوئی۔ اس کے میں نے 7 قراء کے آپ کو نام لکھوائے تھے جو علم قراءت کے اساتذہ میں سے 7 لوگ ہیں مشہور۔ اور اس کے بعد علم النقط والآراب، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت کون تھے؟ ابو الاسود الدولی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے جنہوں نے قرآن حکیم پر نقطے لگائے اور قرآن پر زبریں اور زیریں اور پیشیں لگائیں۔ اور ضرورت اس لیے پڑی کہ پہلے سب عرب تھے اور عرب کو زبر زیر کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے آپ پنجابی بولتے ہیں یا اردو یا ہند کو بولتے ہیں تو آپ کو کبھی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ زبر لکھیں، زیر لکھیں، پیش لکھیں۔ لیکن یہی چیز اب چائنیوں کو آپ سکھانا شروع کریں گے تو ان کے لیے لازمی طور پر آپ کو کچھ نہ کچھ نشانات لگانے پڑیں گے تاکہ وہ تلفظ وغیرہ سیکھ لیں۔ تو اس طرح یہ نقطے اور یہ آراب جب عجمی اسلام میں کثرت سے داخل ہوئے تو ان کے لیے ضرورت پڑی تھی یہ ابو الاسود الدولی 69 میں ان کی وفات ہوتی ہے، یہ انہوں نے شروع کیا۔ اجزاء القرآن ہے، اس کے بعد اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ قرآن کے سپارے ہیں، قرآن کی منزلیں ہیں، نصف ہے، ربع ہے، ثلث ہے، رکوع ہے، ان کی حکمتیں کیا ہیں، اس پر کتابیں کون سی لکھی گئی ہیں، یہ ہم نے بات کی تھی۔ اسباب النزول بہت خوبصورت علم ہے، اور ہر مفسر تقریباً اس پہ بات کرتا ہے۔ جب بھی کوئی آیت لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کا شان نزول یہ ہے۔ محاسن اور معنوی جو اعجاز ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات آپ کو ہمیں ظاہر میں ایک لفظ کا کوئی معنی سمجھ آ رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس کو فن معانی القرآن کی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں تو اس کے مزید آگے راستے کھلتے ہیں، اور اس میں قرآن کا جو ایک حسن مخفی ہے اور اعجاز ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ احکام القرآن کے بارے سے ہم نے بات کی تھی، اور یہ بہت بڑا ایک علم ہے، اس پہ مستقل تفسیریں لکھی گئی ہیں، احکام القرآن کی تفسیریں۔ آپ کو میں نے کچھ تفسیروں کے نام بھی شاید بتا دیے تھے۔
آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی تفسیر ہو جو احکام القرآن کے متعلق ہو تو وہ ذرا بتائیے گا۔ السلام علیکم سر، یہ احکام القرآن میں جساس رحمہ اللہ، جساس کی ہوگی، اور بتائیے۔ اور ایک احکام القرآن میں ابن عربی رحمہ اللہ، ان کی بھی صحیح نظر سے گزری ہے یہ دو۔ ابن عربی کی بھی ہوگی، اور ایک میں نے بتائی تھی پچھلے لیکچر میں، وہ سر ہے وہ کیا ذہن میں نہیں۔ اراسی کی، وہ کیا اراسی کی احکام القرآن ہے، قرطبی کی احکام القرآن ہے، سر جساس جساس کی ہے، اور تو دیکھ، اور تحاوی کی ہے، جی جی ٹھیک ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی احکام القرآن ہے، ابو بکر بن عربی کی احکام القرآن کے بعد ہمارا نیکسٹ جو ہم نے اس میں ایک علم کی بات کی تھی وہ امثال القرآن ہے، امثال قرآنی، قرآن کی جو امثلہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، ایسی اللہ نے مچھر کی پر کی مثال دی، مکڑی کے جالے کی مثال دی، اور بڑی بڑی اللہ نے مثالیں دی ہیں۔ تو اس پہ پورا ایک علم ڈیولپ ہوا اور اس کا نام امثال القرآن ہوا، اس پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی۔ ایسی امثلہ تو ایک ہے امثال القرآن، ایک ہے امثلۃ القرآن۔ امثلۃ القرآن سے مراد ہوتا ہے محاورات، قرآن حکیم کے محاورات ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے یعنی ضرب الامثال آپ کہہ لیں، امثلۃ القرآن سے مراد ضرب الامثال ہو سکتی ہیں۔ جس طرح ہر زبان میں کچھ نہ کچھ ایسے خوبصورت جملے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے فکرے ہوتے ہیں، تو یہ عربی زبان میں عربی زبان و ادب کا جز بن گئے جو قرآن کی امثلۃ القرآن ہے۔ جیسے ایک اس میں کہہ لیں ضعف الطالب والمطلوب، ہاں جی، طالب و مطلوب دونوں ہی کمزور ہیں۔ ایسی الان حسبت الحق الیس صبح بقریب، یعنی ہم کامیابی کے قریب ہیں، کیا کامیابی آنے والی نہیں ہے؟ یا صبح قریب، صبح سے مراد اگر کہیں کہ سفر ہے اور اختتام پذیر ہونے والا ہے تو کہیں گے الیس الصبح بقریب۔ ایسی اقسام القرآن پہ ہم نے بات کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں قسمیں کھائی ہوئی ہیں مختلف، اب اس پر بھی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ قرآن حکیم کی قسموں کی تعداد کتنی ہے، وہ قسمیں جو اللہ نے خود کھائی ہیں وہ کتنی ہیں۔ اس پہ ابن قیم الجوزی کی کتاب ہے، حمید الدین فراہی کی کتاب ہے، مختلف کتابیں اس میں بھی آئی ہیں۔ الناسخ والمنسوخ ایک علم ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نے گزشتہ سبق میں شاید اس میں بات ہوئی تھی، اور یہ بھی ایک مستقل علم ہے، انشاءاللہ اس کو ہم پورا ایک اس پہ لیکچر ہوگا الناسخ والمنسوخ پر۔ علم المناسبہ یا نظم القرآن، نظم و ربط، ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ ربط کیا ہے، ایک سورت کا دوسرے سورت کے ساتھ ربط کیا ہے، کیا ان سورتوں کی ترتیب بدل دی جائے تو کوئی گنجائش ہے؟ تو یہ بھی ایک بڑا جامع علم ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے تسبیح کے دانے لڑی میں پروئے ہوتے ہیں اور ایک ترتیب سے پروئے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ 11 کے بعد ایک بڑا دانہ آتا ہے، اور کبھی 33 کے بعد ایک بڑا دانہ آ رہا ہوتا ہے، ایک درمیان میں قطب مینار ہوتا ہے جو اوپر ہوتا ہے بالکل۔ اگر آپ ان دانوں کی ترتیب کو چینج کر دیں گے تو جو تسبیح کا مقصد ہوتا ہے بعض اوقات وہ فوت ہو جاتا ہے، اور دیکھنے والے کو وہ خوبصورت بھی نہیں لگتی۔ تو ہر لحاظ سے قرآن بھی منظم ہے، اور تسبیح کے یا موتیوں کے ہار کی طرح یہ پرویا ہوا ہے۔ اگر اس میں سے درمیان سے ایک دانہ نکالنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہار بکھر جائے گا۔ اچھا، اس میں جو علم النقط کے بعد اجزاء القرآن ہے، یہ ہم نے شروع میں پورا ایک لیکچر لیا تھا، اجزاء القرآن، کہ قرآن کی سپارے کیسے بنے، قرآن کے رکوع کیسے بنے۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو منازل قرآن کی کیسے بنی، یہ اپنے پاس لکھ لیں، اجزاء القرآن، یہ آپ کی اس پہ شامل ہوگا۔ اسباب النزول، یہ ایک مستقل آپ علم انشاءاللہ پڑھیں گے، جیسے میں نے کہا ناسخ والمنسوخ پڑھیں گے،
ایسے اسباب النزول پر بھی ہم آدھا لیکچر، ایک گھنٹہ کچھ اس میں بھی ایک بات کریں گے. یہ آپ نے مجھے ساتھ یاد کرانا ہے. مفردات القرآن پہ شاید بڑی زیادہ بات نہ ہوئی ہو، البتہ اس پہ اتنا سمجھ لیں کہ قرآن حکیم کے الفاظ کو اگر سمجھنا چاہتے ہوں تو مفردات القرآن کی کتابیں ہیں جس میں مفرد الفاظ کو بیان کیا جاتا ہے اور مشتقات اور مصادر کی طرف وہاں سے جاتے ہیں. تو اس میں امام راغب الاصفہانی کی کتاب المفردات مفردات القرآن الکریم للراغب الاصفہانی ہے. پھر آگے معانی القرآن ہے یا احکام القرآن ہے. احکام القرآن جو ہے یہ ہماری عمومی طور پر فقہ کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن کریم کے حکم، احکام کی بحث. تو اس میں بڑی یادگار کتابیں ہیں. تفسیر کی جو کتابیں ہیں اس میں امام قرطبی کی کتاب ہے تفسیر کی، اور امام ابو بکر جساس کی ہے، قیہ حراسی کی ہے، امام شافعی کی ہے، ابو بکر بن عربی المالکی کی ہے. تو یہ احکام القرآن کی کتاب. یہ آپ کو میں ہنٹس دے رہا ہوں. آپ نے اگر اس بات میں اس چیز میں ریسرچ کرنی ہوتی ہے یا آپ نے پیپر تیار کرنا ہوگا تو پھر اس وقت آپ نے ڈیپلی ان چیزوں کو، آپ کے پاس جو متعلقہ مواد اور کتابیں موجود ہوتی ہیں اس میں سے تھوڑا تھوڑا آپ نے اس کو مطالعہ کرنا ہوگا تو یہ آپ کے تیار ہو جائیں گے. امثال القرآن کا تذکرہ ہو گیا، قرآن کی مثالیں. اور اس کے بعد کیا امثلۃ القرآن، یہ جو ہے قرآن حکیم کی، یہ کیا امثلہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ بلیغ فکرے ہوتے ہیں، ضرب الامثال. بعض اوقات بہت چھوٹے چھوٹے یہ جو خطیب حضرات ہوتے ہیں بزلہ سنجیاں جو کرتے ہیں، یا نکتہ خطیب نکتہ داں، یہ جو خطیب نکتہ داں ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے جملے ایسے خوبصورت بولتے ہیں کہ سننے والے ہش ہش اور واہ واہ اور آفرین اور ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن حکیم کا اعجاز ہے. یہ قرآن میں بہت زیادہ اس کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. اس پر بھی کتابیں لکھی گئی ہیں. اس میں امام سالوی نے ایک کتاب، کتاب الاعجاز والاعجاز لکھی ہے. ماوردی نے کتاب لکھی ہے. امام سیوطی نے الاتقان میں اس پہ بڑی اچھی بحث کی ہوئی ہے، امثلۃ القرآن. ایسی قرآن کریم کی قسمیں، قرآن کی قسموں پر بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور خوبصورت لکھا جا سکتا ہے. کیا حکمت ہوتی ہے کسی قسم اٹھانے کی؟ تو قسموں کی مختلف جہات ہو سکتی ہیں. قسم کس کے نام کی ہو سکتی ہے؟ واؤ کے ساتھ قسم ہے، تا کے ساتھ ہے، با کے ساتھ ہے، واللہ باللہ تاللہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس میں بھی ابن قیم نے کتاب لکھی ہے البیان فی اقسام القرآن. الایمان فی قرآن القرآن فی اقسام القرآن، یہ حمید الدین فراہی کی کتاب ہے. الناسخ والمنسوخ کا جو علم ہے اس پہ ایک مستقل انشاءاللہ ہمارا لیکچر ہوگا. اس کے بعد علم المناسبہ یا نظم القرآن کے حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی. نظم قرآن پہ ہم بات کر رہے تھے کہ اسرار صاحب نے یہ بتایا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے تفصیل سے 2 3 4 چیزیں نہیں پڑھی ہوئی، تو میں نے دوبارہ تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کر دیا. تو یہ آپ کے اس میں کورس میں شامل ہوگا، ممکن ہے کہ یہ آپ کے پیپر میں بھی شامل ہو. اس کو ثواب کی نیت سے بھی پڑھنا ہے اور اس کو اپنے پیپر کی نیت سے بھی پڑھنا ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. تو ایک اور علم ہے، خوبصورت علم ہے، بہت اچھا علم ہے جس پہ بہت کام ہوا ہے، وہ علم التفسیر ہے. قرآن کے معنی، مفہوم اور اس کے علوم و معارف کی تشریح و توضیح یہ اس علم میں آتی ہے. اور دنیا کی تمام بڑی زبانوں میں متقدمین و متاخرین کی سینکڑوں تفاسیر میں جو مختلف اور متنوع اسالیب کی حامل ہیں، قابل قدر ایک علمی ذخیرہ علم تفسیر میں موجود ہے. اور اگر آپ اس میں ایک کتاب دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس میں آپ کو پرانی کافی سارے مفسر اور مفسرین اور ان کی تفسیروں کے بارے میں آگاہی ہو جائے، امام ذہبی کی التفسیر والمفسرون. آپ میں سے ہر آدمی کے پاس اس کتاب کا لنک ہونا چاہیے، سافٹ میں ہو یا ہارڈ میں ہو. ایک کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ کو تفسیر کا علم اگر سمجھ نہ ہو تو وہاں سے آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جاتی ہے کہ کتنی تفاسیر ہیں اور کون کون سے مفسرین ہیں، کس انداز سے لوگ لکھ رہے ہیں. ایک اور بہت بنیادی سی کتاب ہے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی الفوز الکبیر.
یہ بھی تقریباً تفسیر پر اس میں بھی اچھی گفتگو کی گئی ہے اس کتاب میں بھی، اور بھی مستقل اس فن پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ سر یہ کتاب تو ہم نے پڑھی ہوئی ہے لیکن اب اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی تھی کتاب۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوا جی، یہ جو تھا علوم القرآن کا ایک اجمالی تعارف تھا۔ اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں آج کا جو ہمارا جو نیا جو لیکچر ہوگا، نیا ٹاپک ہے، وہ ہم تھوڑا سا ایک اجمالی سا تعارف کر لیتے ہیں کتابوں کا۔ آج جو ہم نے نئی چیز، نئی تو کیا، ایک مختصر سا تعارف پیش کرنا ہے، وہ علوم قرآن کا ہے، علوم قرآن کی کتابوں کا ہے۔ علوم قرآن کی 5-6 کتابیں ایسی ہوں جو ہمیں ازبر ہونی چاہیے، انگلیوں پر ہم شمار کر لیں۔ ایک کتاب کا نام بتائیں۔ سر الاتقان فی علوم القرآن۔ کہکشاں آپ بتائیے، یہ الاتقان کس نے لکھی ہے؟ سر علامہ سیوطی نے۔ اچھا، اس کتاب سے بھی پرانی کتاب ہے، وہ کسی کے ذہن میں ہو؟ جی سر، البرہان فی علوم القرآن۔ البرہان فی علوم القرآن، گڈ۔ یہ کس نے لکھی ہوئی ہے؟ بدر الدین الزرکشی۔ یہ ایک بہت پرانا نام، میں نے کہا تھا کہ امام جلال الدین سیوطی سے قبل جو کتاب لکھی گئی تھی، پہلی کتاب علوم القرآن میں، وہ البرہان فی علوم القرآن ہے، اور اس کے رائٹر اور مصنف کا نام کیا ہے؟ بدر الدین الزرکشی، محمد بن عبداللہ بن بہادر الزرکشی۔ یہ 8ویں صدی ہجری میں آپ کا وصال ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اس کتاب کو لکھا تو اس کے مقدمے میں لکھا، بلکہ ایک لکھا کہ دعویٰ کیا، انہوں نے کہا اس سے قبل اس فن پر، اس موضوع پر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی، جامع کتاب۔ ممکن ہے کہ کتابیں تو بہت ساری لکھی گئی ہوں گی، لیکن جس انداز سے علامہ بدر الدین السیوطی نے قدم رکھا اور قلم اٹھایا، اس انداز سے اس فن کی یہ پہلی جامع کتاب ہو۔ اس کتاب کے بارے میں خود انہوں نے لکھا ہے، 47 علوم انہوں نے سموئے ہیں اس کتاب میں۔ جتنا کچھ اس سے قبل لوگوں نے لکھا تھا وہ سارا انہوں نے جمع کر دیا۔ یہ جو کتاب ہے ابواب قرآن کی چابی ہے، اور جو مفسر تفسیر لکھنا چاہے اس کے لیے یہ ایک بنیاد فراہم کرنے والی کتاب ہے۔ یہ باتیں خود امام زرکشی نے اپنی کتاب کے مقدمے میں ذکر کی ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کتاب کی خوب تعریف کی ہے، اس کی اسلوب بیان، ابواب کی تقسیم اور ترتیب اور حسن تالیف کی بھی انہوں نے تعریف کی ہے۔ امام سیوطی کی ایک بڑی تفسیر ہے، اس کا نام کوئی بتا دیں؟ میں نے بیان کیا تھا، مجمع البحرین و مطلع البدرین۔ آپ علوم قرآن کے طالب علم ہیں تو آپ کو قرآن حکیم کے علوم کے متعلقہ کتابوں کا بھی علم ہونا چاہیے، اور اچھے سے ہونا چاہیے۔ اس کتاب کا جو مقدمہ آپ نے لکھا تھا اس کا انہوں نے نام لکھا تھا تحبیر فی علوم التفسیر، جو بعد میں الاتقان فی علوم القرآن کے نام سے مشہور ہوا، اور اس میں البرہان کا بھی انہوں نے پورے کا پورا چیپٹر، پورے کا پورا ایسا رکھا ہوا ہے۔ البرہان آپ کہہ لیں کہ گوشۂ گمنامی میں تھی، امام سیوطی نے اس کو ظاہر کیا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ امام جلال الدین سیوطی کی بہت ساری مباحث ایسی ہیں جو ساری کی ساری البرہان سے اٹھائی ہوئی، کبھی تو حوالہ دے دیتے ہیں اور کبھی حوالہ نہیں بھی دیتے، اور کبھی اختصار کے ساتھ کام لیتے ہیں اور درج کر دیتے ہیں ان کی باتوں کو اپنی کتاب میں۔ لیکن یہ کہنا مناسب ہوگا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے زرکشی کا وہ علم جو گوشۂ گمنامی میں چلا گیا تھا، اس کو از سر نو زندہ کیا۔ ان کی کتاب بھی منظر عام پہ آ گئی اور چھپ گئی، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں مزید اضافہ کیا، اور اس میں امام بلقینی کی کتاب کا بھی انہوں نے، مواقع العلوم جس کا نام ہے، اس کو بھی آپ نے ساتھ رکھا۔ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ میں نے کوئی نیا کام نہیں کیا، میں نے تو پرانے لوگوں کی، جو بزرگ تھے، ہمارے اساتذہ تھے، ان کی کتابوں میں سے چیزوں کو تلاش کیا، اور وہی چیزیں میں نے اچھے سے انداز سے پیش کر دی۔ اس کے بعد ایک کتاب ہے
جس کا ذکر آنا چاہیے وہ کون سی ہے؟ مناہل العرفان فی علوم القرآن۔ اگر دور جدید کی کتابوں میں سے کسی کتاب کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ 19 میں آئی تھی، 93 میں تقریباً یہ کتاب شائع ہوئی تھی، تو دور جدید کی کتابوں میں سے اس کتاب کا نام لیا جا سکتا ہے۔ جدید و قدیم آراء کی جامعیت، محققانہ اسلوب اور علوم القرآن سے متعلق بعض جدید مباحث کے پیش نظر یہ کتاب علمی حلقوں میں کافی مقبول ہے۔ اور اس کے رائٹر کون ہیں؟ محمد عبد العظیم الزرقانی۔ آپ کا تخصص، آپ کی اسپیشلائزیشن علوم القرآن میں ہے۔ آپ علوم القرآن اور علوم الحدیث کے جامعہ ازہر کلیہ اصول الدین میں استاد محترم رہ چکے ہیں۔ اپنے طلباء کی خواہش پر آپ نے یہ کتاب تحریر کی تھی اور یہ کتاب بار بار طبع ہو چکی ہے۔ پہلی مرتبہ 1943 میں طبع ہوئی تھی۔ کتاب کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے پاکستان میں۔ انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے اس کتاب کے جو خاص مباحث ہیں ان میں ایک چیز یہ بھی کی ہوئی ہے کہ شریعت کے اسرار و حکم کو نمایاں کیا ہے اور یہ ثابت کیا کہ اسلامی شریعت انسان کی جو فطری ضرورت اور فرد و معاشرے کی رہنمائی، اصلاح اور جو مسائل ہیں ان کے حل کا واحد ذریعہ ہے۔ جدید و قدیم پر گہری نظر رکھنے کی بنا پر زرقانی رحمہ اللہ نے متقدمین کی آراء اور اقوال کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں اجمال اور اختصار کے ساتھ جدید پیرائے اور اسلوب میں پیش کیا ہے، اور تحقیق و تجزیہ اس میں خوب انداز سے پیش کیا ہے۔ جب بھی بحث کرتے ہیں تو بحث کا مطلب ہوتا ہے سرچ، تو یہ لکھتے ہوتے ہیں، ان کا چیپٹرائزیشن کا انداز یہ ہے: المبحث الاول فی معنی علوم القرآن، المبحث الثانی فی تاریخ علوم القرآن و ظہور اصطلاحہ۔ بعض مباحث پر جدید علوم کی روشنی میں انہوں نے خوبصورت انداز میں گفتگو کی ہے جو اس سے قبل کتابوں میں موجود نہیں تھی۔ مثلا وحی کی ضرورت و اہمیت اور اس کی سائنسی اور عقلی ثبوت، اس پر جدید ذہن کے جو شبہات تھے اس کا مدلل جواب دیا گیا ہے کہ وحی کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں جو مستشرقین کے شبہات تھے، اعتراضات تھے، ان کا بھی ازالہ کیا ہے اور ان کا جواب دیا ہے۔ مثلا وحی، تدوین قرآن، کتابت قرآن، رسم الخط، سبعۃ احرف اور نسخ وغیرہ پر جو 20 اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کی مدلل جوابات امام زرقانی نے اس کتاب میں دیے۔ قرآن حکیم کا ترجمہ ہے یا نسخ کی حکمتیں، اس پر بھی بہترین اس میں مواد موجود ہے۔ اچھا، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ ایک قسم کا میں تبصرہ کر رہا ہوں۔ بعض دوستوں کا یہ سوال ہوتا تھا درمیان میں کہ تبصرہ کیسے لکھا جاتا ہے۔ یہ جو میں آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں یہ تبصرہ ہے نا، کہ امام زرقانی تھے، امام زرقانی کون تھے، تھوڑا سا اس کا تعارف، میں نے وہ پورا تعارف نہیں دیا، وہ آپ نے تعارف بھی دینا ہوتا ہے، 1-1.5 صفحے کا تعارف ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ اس کتاب میں یہ چیزیں ہیں اس میں، اور خاص کر اس میں یہ چیز ہے جو بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، اس میں تھوڑا سا آپ نے نوٹ لکھنا ہوتا ہے۔ جیسے میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ زرقانی نے کیا کیا، بعض موضوعات پر مفصل بحثیں کی ہیں اور بعض پر آپ کی اختصار کے ساتھ۔ مفصل کس پہ ہیں؟ مثلا تفسیر اور مفسرون پر آپ نے بہت مستقل بحث کی ہوئی ہے، مستقل عنوان باندھے ہوئے ہیں، اور یہ جو چیز ہے اس کی طرف علوم القرآن کی کتابوں میں توجہ نہیں دی گئی کہ وہاں پر تفسیر اور مفسرون پر بحث کی گئی ہو۔ ایسے ہی آپ نے تفسیر بالمعصور اور تفسیر بالرائے کی جو نمائندہ تفاسیریں، اہم تفاسیر، خصوصیت کے ساتھ ان پر آپ نے بات کی ہے، اور ایک بڑی مفید سی بحث ہے، تقریباً 100 صفحے کے لگ بھگ ایک بحث ہے اس پہ، جس میں تفسیر بالمعصور اور تفسیر بالرائے، بالمعصور سے مراد کیا ہے؟ وہ تفسیر جس میں احادیث کو پیش نظر رکھ کے قرآن کی تفصیل اور تفسیر بیان کی جاتی ہے، وہ تفسیر بالمعصور ہوتی ہے۔
اور تفسیر بالرائے کس کی طرف جاتی ہے؟ رائے محمود، یعنی جس میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش کی جاتی ہیں، لیکن وہاں پہ فقہا اور علماء کی آراء کو پیش کیا جاتا ہے۔ اور آپ کی یہ بات ذہن کے ہر گوشے میں رہنی چاہیے کہ فقہا اور محدثین، علماء، اصولیین جو آراء بھی قائم کرتے ہیں، یا وہ قرآن یا وہ حدیث سے ماخوذ ہوتی ہے۔ البتہ فرق پھر کیوں آ رہا ہے؟ فرق اس لیے آ رہا ہے کہ جو تفسیر بالمعصور ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو اثر ملتے ہیں، احادیث ملتی ہیں، اس پہ فقہی ابحاث کم ہوتی ہیں، آیت ہے اور نیچے حدیث ہے۔ لیکن جو تفسیر بالرائے ہوگی اس میں علماء، مفسرین، محققین، مجتہدین کے اقوال ہوتے ہیں، اور وہ اقوال بھی، آپ کا کیا خیال ہے، امام شافعی اپنی طرف سے رائے دیتے ہوں گے، امام مالک، امام ابو حنیفہ اپنی طرف سے تو کوئی بھی رائے نہیں دیتا نا، ان کی جو بھی آراء ہوں گی وہ کہاں سے آئیں گی؟ یا وہ کتاب اللہ سے آئیں گی یا وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئیں گی۔ جب آپ بعد میں تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس رائے کے پیچھے یہ حدیث ہے، اس رائے کے پیچھے یہ حدیث ہے، اگرچہ وہاں پر اس تفسیر میں آپ کو رائے نظر آئے گی، لیکن اس رائے کے پیچھے یقیناً طور پر مضبوط احادیث طیبہ موجود ہیں۔ تفسیر بالمعصور میں سے کسی ایک کتاب کا نام بتائیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے لیکچر میں ایک بندے نے نام لیا تھا، امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے در منصور۔ در منصور، اور ابن کثیر کی جو تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر، یہ بھی تفسیر بالمعصور ہے۔ تفسیر بالمعصور کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ محققین علماء کرام اس کو جب پڑھتے ہیں تو پھر اس سے وہ مسائل مستنبط کرتے ہیں، اور آسانی عوام کے لیے کس میں ہوتی ہے؟ تفسیر بالرائے میں، کیونکہ ان کو احکام مستنبط نہیں کرنے پڑتے، بسا اوقات علماء اور فقہا اور مجتہدین کی آراء وہاں پر آ جاتی ہیں، اور وہاں پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ جمہور کے نزدیک یہ ایسے ہے، فلاں فلاں علماء اس پہ یہ بات کر رہے ہیں ائمہ، اور فلاں ائمہ یہ کہتے ہیں۔ اگر مزید کوئی اس کو چھاننا چاہتا ہے تو مزید اس میں تحقیق اور ریسرچ کے راستے موجود ہوتے ہیں۔ البتہ کہ کوئی چاہے کہ میں اس کو خود حدیث رسول سے تفسیر پڑھنا چاہتا ہوں یا پڑھنی چاہتی ہوں، تو وہ پھر کون سی تفسیر لیں گے؟ وہ تفسیر بالمعصور کی طرف آئیں گے۔ اور یہاں سے البتہ بعض اوقات جن لوگوں کی گرفت نہیں ہوتی احادیث پر اور علوم دینیہ پر، بعض اوقات یہاں پر پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ روایات آپ کو پتہ ہے کہ ہر قسم کی مل جاتی ہیں، ایک میں اور بات ہو رہی ہے، ایک میں اور ہوتی ہے، تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم آ رہے ہیں، ایک اور کتاب ہے، بس یہ اسی کو آخری کتاب سمجھیے گا، ایک اور، مباحث فی علوم القرآن۔ لبنان یونیورسٹی میں ایک استاذ ہیں ڈاکٹر صبحی صالح، 1958 میں یہ کتاب منظر عام پہ آئی۔ اگرچہ یہ کوئی بہت جامع کتاب نہیں ہے علوم القرآن پر، البتہ قرآن کے کافی سارے علوم کا احاطہ کرتی ہے۔ یہ ایک پروفیسر ہیں، یہ ان کے لیکچروں کا مجموعہ ہے جو جامعہ لبنان یا جامعہ دمشق یونیورسٹی جو ہے وہاں پر انہوں نے یہ دیے تھے، عربی زبان میں کتاب۔ اس میں 4 ابواب ہیں، پہلے باب میں قرآن اور وحی، دوسرے میں تاریخ القرآن، تیسرے میں علوم القرآن، تاریخی ارتقاء، اسباب النزول، مکی و مدنی صورتیں، صورتوں کے فواتح یعنی حامیم، شروع میں جو الف لام میم یہ فواتح سور ہوتے ہیں، علم القراءت، علم الناسخ والمنسوخ، اور قرآنی رسم الخط، محکم اور متشابہات، ایسی علم تفسیر اور اعجاز القرآن۔ یہ علوم ہیں جو اس کتاب میں ہم نے ڈسکس کی ہیں۔ جدید و قدیم ماخذ سے خوب استفادہ کیا ہے۔ کتاب کے آخر میں انہوں نے ماخذ کی ایک بڑی لسٹ دی ہوئی ہے، طویل فہرست ہے،
تقریباً 100 کتابیں وہاں پر انہوں نے ذکر کی ہیں جو اس کتاب کا ماخذ بنی ہے. ماخذ سمجھتے ہیں نا، جہاں جہاں سے آپ نے خریداری کی ہوئی ہے، جہاں جہاں سے آپ نے چیزیں لی ہوئی، تو 100 سے زائد کتابیں ہیں وہاں پر. انہوں نے صرف اخذ و نقل نہیں کیا کہ کہیں سے لے لیا اور نقل کر دیا، بلکہ وہ کرتے کیا ہے، نظر و فکر اور تحقیق کے نئے زاویے بے نقاب کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، محاکمہ کرتے ہیں. ناسخ و منسوخ کے مشکل اور پیچیدہ مسئلے پر آپ نے بڑی ایک محققانہ بحث کی ہوئی ہے. بہرحال ان کے ایک اپنا نقطۂ نظر ہے. انہوں نے جو ناسخ و منسوخ جو ہمارے ہاں ایک مستقل ایک علم ہے جس پہ بات کی جائے گی انشاءاللہ، اس کے بارے میں ان کا جو نقطۂ نظر ہے دیگر علماء سے قدر مختلف ہے. یہ ان لوگوں کو سمجھ آئے گی بات جنہوں نے ناسخ اور منسوخ کو خود مستقل طور پر پڑھا ہوا ہو. علوم دینیا کے فاضل بھی نارمل طور پر اس مسئلے میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاتے. ان کی جو ایک اور خصوصیت ہے، تفسیر میں نزول کے تاریخی پس منظر کو بھی ساتھ رکھتے ہیں اور ادبی سیاق و سباق اور آیات و صور کے باہمی ربط و تعلق کو بھی اہمیت دیتے ہیں. خاص کر قرآنی بلاغت، اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں. ان کے نزدیک قرآنی مباحث پر تاریخ کا غلبہ اس حد تک نمایاں ہے کہ وہ قرآن کی ادبی اور فنی پہلو کو اجاگر کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں قصص ہیں، ہاں، گزشتہ اقوام کے تذکرے اور قصے بہت زیادہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس تاریخی جو قرآن کا حصہ ہے، اس کی وجہ سے جو قرآن کا ادبی اور فنی پہلو ہے وہ اکثر پس پشت رہ جاتا ہے. خاص طور پر ایک اور کام جو اس کتاب میں ہوا ہے وہ مستشرقین کی جو تحقیقات ہیں ان کو بطور خاص انہوں نے ہدف بنایا ہے، اور جو انہوں نے شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں اس کا انہوں نے مدلل رد کیا ہے. مستشرقین میں سے نولڈیکی ہے، ولیم میور ہے، وہل ہے، بلاشیر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن اور علوم قرآن پر نقد کی ہوئی ہے. انہوں نے ان تمام کا رد کیا ہے اور خوبصورت رد کیا ہے. یہ ولیم میور وہ شخص ہے جس کا رد کرتے ہوئے سر سید نے کتاب لکھی تھی، لیکن سر سید چونکہ اس لائن کے بندے نہیں تھے، اس لیے سر سید نے بھی بہت سارے ایسے کام کر دیے. بعد میں وہ ہمیں اہل قرآن تک پہنچا دیا انہوں نے، اور سر سید کی اس تاریخ سے متاثر ہو کر پورا ایک وہ گروہ وجود میں آ گیا جن کو ہم اہل قرآن کے نام سے جانتے ہیں. چکڑالوی گروپ ہے، کیا نام ہے ان کا، یہ پورا ایک گروپ، اور اس کی بنیاد یہ ولیم میور اور اس قسم کے لوگوں کے پیدا کردہ شکوک و شبہات تھے. آپ سوچیں کہ کتنے لوگ متاثر ہوئے اس سے، پورا ایک نقطۂ نظر اور مکتب فکر بن گیا. اور ان تمام کا جو رد ہے وہ کس نے کیا ہے، اس کتاب میں انہوں نے کیا ہے. اردو زبان میں بھی کتابیں موجود ہیں جو علوم القرآن پہ لکھی گئی ہیں تو مستقل طور پر بہت کم کسی نے اس پہ اتنا کام کیا ہوا ہے. جی، آپ میں سے کسی کے ذہن میں ایسی کتاب ہو جو علوم القرآن پر اردو میں موجود ہو اور آپ سمجھیں کہ وہ اچھی کتاب ہے، صرف انہوں نے ترجمہ وغیرہ یا اخذ نہیں کیا ہوا صرف. یہ مقدمہ علوم القرآن ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا. جی، مقدمہ علوم القرآن، آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے؟ جی استاد جی، میں نے کچھ مطالعہ کیا ہے اس کا. آپ نے کمپیریزن کیا ہے اس کے اتقان کے ساتھ؟ نہیں استاد جی، اس سے کیا پہلے چیز نہیں ہے؟ یعنی ابھی تو نہیں کیا ہے، لیکن جب پڑھ رہے تھے اس وقت کچھ مطالعہ کیا تھا اس کا. ذرا کر کے نا مجھے اس کا کمپیریزن کر کے بتائیے گا کیا فرق ہے اس میں اور اس میں. یہ کتاب جو علوم کیسے القرآن مفتی صاحب نے لکھی ہوئی ہے، تقریباً یہ الاتقان کا خلاصہ ہے. اس میں کچھ چیزیں مفتی صاحب نے نئی بھی کی ہیں، اور وہ چیزیں جو میں نے ابھی بیان کی تھی جس کو صبحی الصالح نے بیان کیا ہے. عقلی دلائل جہاں پہ دیے ہیں وہ مفتی صاحب نے بھی کچھ دیے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے ناسخ اور منسوخ کی بحث کو بھی ذکر کیا ہے. باقی تقریباً الاتقان کے تقریباً ملتے جلتے موضوعات ہیں.
کوئی ایکسٹرا اس میں چیز نظر نہیں آتی. لیکن اچھا ہے، اردو دان طبقے کے لیے ایک مناسب کتاب ہے. ابھی ہمارے پاس مختصر ٹائم ہے، تو اس میں ہم نے علوم القرآن کے ساتھ ساتھ جو قرآن کریم کی خاص کر فضائل والی چیزیں ہمیں وہ بھی پتہ ہونی چاہیے. قرآن کے فضیلت، آپ کو پتہ ہے نا کہ فضل کیا چیز ہے؟ اللہ کا فضل ہے بڑا، اللہ کا فضل آپ کہتے ہوتے ہیں نا، مہربانی. یہاں مراد ہوتی ہے رفعت، بلندی اور شان. یہ ہے قرآن کے متعلق ہو. تو قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور اللہ ہی اس کا محافظ ہے. اور جو قرآن کی حفاظت کریں گے گویا وہ اللہ کی اس محافظت میں اللہ کے مددگار ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کے راستے میں میرا مددگار. تو قرآن کے جو حاملین ہیں یا قرآن کے عاملین ہیں یا قرآن کے قارئین ہیں یا قرآن کی علوم کے جو متلاشی ہیں، یہ اللہ کے انصار ہیں، اللہ کی مددگار ہیں. قرآن کریم کی فضیلت کتنی ہے دوسری کتابوں پر؟ فضل الکلام یا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ. اللہ تعالیٰ کے کلام کی مخلوق کے کلام پر اس قدر فضیلت ہے جس قدر خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے مقابلے میں شان زیادہ ہے. ایسی تمام کتابوں اور تمام کلاموں میں سب سے افضل کتاب اور سب سے افضل کلام وہ کیا ہے؟ کلام اللہ ہے، وہ کتاب اللہ ہے. اس حوالے سے آپ نے بہت باتیں سنی، بہت پڑھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اس سے نوازا ہوا ہے. تو ہم مزید زیادہ چیزیں اس میں آپ کے لیے مطالعے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے قرآن کی فضیلت پر ہر ایک نے ایک عنوان تیار رکھنا ہے. آپ کو کسی جگہ کوئی بندہ کہے کو بات کیجئے تو آپ کو دیکھنا نہ پڑے موبائل، اور آپ کو کاپی نہ کھولنی پڑے. آپ کے پاس 5 حدیثیں ہوں، 5 آیتیں ہوں، 5 واقعات ہوں، اور آپ قرآن کی جو فضائل ہیں، قرآن کی اہمیت ہے، وہ قرآن کی روشنی میں، وہ حدیث کی روشنی میں، وہ آپ سب اچھے سے بیان کر لیں. ٹھیک ہے؟ جی لبیک استاد صاحب. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. خوبصورت آیت. اور جی سر وہ ایک آیت جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کلام کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ بھی اس کی ہیبت سے لرز اٹھتے. اگر کوئی اس کی عربی بتا سکے، مجھے تو صرف اس کی ٹرانسلیشن ذہن میں ہے. لو جی انزلنا بالکل ٹھیک هذا القرآن. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا. ایک ہی آیت بھی ہو گئی. بالکل یہ بھی خوبصورت آیت ہے کہ ہم پہاڑوں پر بھی سر وإنه نازل لقرآن کرتے. کریم. اچھا یہ تو مجھے ذرا مشکل سی آیت لگتی ہے کہ پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ لرز جاتے. تو کیا مطلب ہے؟ جب ہمارے اوپر نازل ہوں گی یا ہم یاد کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم لرز جائیں گے؟ اس کی عظمت سمجھ میں آئی ہے نا کہ یہ اتنا عظیم الشان کلام ہے. خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. سر ہم تو وہ کیا بھی لے ایسے سکتے ہوتا ہے ہیں؟ کہ جو حفاظ قرآن ہوتے ہیں ان کے اوپر قرآن انہوں نے حفظ کیا ہوتا ہے تو خشیت ہوتی ہے؟ علماء کرام، حفاظ کرام، حاملین قرآن، کیا یہ خشیت کا جو ہمیں مقصد سمجھ آتا ہے وہ پراپر اظہار ہو رہا ہوتا ہے کہیں؟ ہاں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بندہ حافظ صاحب ہوں یا بہت اچھے عالم ہوں تو میری طرح غصے سے بھرے ہوتے ہیں، بس ان کے خوف اور خشیت سے کوئی بندہ قریب نہیں آتا. یہ تو منظر دیکھا. لیکن اللہ کی خشیت ہو، اصل چیز یہ ہے، اور قرآن کا یہ اعجاز ہے. تو یہ جو میں آپ کو پوچھ رہا ہوں نا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر سے آواز آئے کہ آپ کے ذہن میں ایک آیت، کم از کم 2 آیات ایسی ہونی چاہیے جو قرآن حکیم کی فضیلت پہ دال ہوں. جیسے قرآن کی ایک آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے. اور ایک جگہ پہ آتا ہے وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، دلوں کی بیماریوں کا علاج. دلوں میں بڑی بیماریاں ہوتی ہیں، حسد، کینہ، بغض،
ہرس، لالچ، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. اور ان تمام بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ قرآن. کیا ہے؟ یا ایھا قرآن. الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اچھا یہ آیت پڑھ کے اگر دل پہ پھونک مار دیں تو کیا خیال ہے؟ دل صاف ہو جائیں گی؟ ہاں ٹھیک ہے، کوئی بزرگ آدمی ہو، کوئی کامل آدمی ہو، اللہ کا بہت برگزیدہ اور پہنچا ہوا بندہ ہو، تو وہ ویسے بھی اگر پھونک مار دے اور نظر بھی کر دے تو دل صاف ہو جائیں گے. اس پہ تو ہمارا اعتقاد ہے اور ایسے ہوتا بھی ہے. نظروں سے بھی اثر ہوتا ہے. وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ علامہ اقبال نے فرمایا نا. تو فیضان نظر بھی ہوتا ہے. اگر نظر کا فیضان ہو سکتا ہے تو قرآن کریم کی آیات میں بھی اثر ہے. اگر پھونک مارے تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی شفا رکھتا ہے. لیکن حقیقت میں قرآن پھونک کے لیے تو نہیں آیا ہوا نا، نہ دم کے لیے. شفا فی صدور ہے، لیکن جب آپ اس کو سمجھیں گے، جب اس سے گائیڈ لائن لیں گے، رہنمائی لیں گے، تو پھر یہ آپ کے لیے دلوں کی تمام بیماریوں کا علاج پہ. احادیث طیبہ کی طرف آتے ہیں تو ایک بہن نے ایک حدیث پڑھی تھی. وہ ایک بھائی صاحب تھے، شروع میں نے پوچھا تھا شاہ صاحب نے. ایک وہ حدیث تھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ایک اور حدیث کوئی بیان کر دے بہت اچھی سی. سر یہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. ہاں، اس کتاب کی وجہ سے اللہ بڑی قوموں کو بلند کرتا ہے، اور بعض لوگ اسی سے نیچے رہ جاتے ہیں. نیچے وہ رہ جاتے ہیں جو اس کی قدر نہیں کرتے، جو اس کی محنت نہیں کرتے، وہ نیچے. یہ نہیں ہوتا کہ جو قرآن کو پڑھ لیں قرآن ان کو نیچے کر دیتا ہے. نہیں، وہ قرآن نہیں پڑھتے، یا قرآن سر پڑھتے ہیں قرآن سے رہنمائی نہیں لیتے، یا قرآن کو بیچتے ہیں، سر قرآن کو سوداگری کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، قرآن کے ذریعے تجارت کرتے ہیں. تو یہ منع کر دیا گیا اس سے. ایک اور حدیث ہے جو آپ کے خطبوں میں اکثر پہن سنی ہے، وہ ہوتی ہے ان اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے. اچھا، جو اس کتاب کے حاملین ہوں ان کے متعلق بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب کتاب اتنی افضل ہے تو حاملین کتاب بھی افضل ہی ہوں گے نا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذلک الفضل الکبیر. پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنا دیا جن کو ہم نے منتخب کیا. اس کا مطلب ہے قرآن کو پڑھنے والے اللہ کے پسندیدہ مصطفیٰ ہوتے ہیں، منتخب، چنیدہ. سمجھ گئے؟ قرآن کا علم حاصل کرنے والے اللہ کے منتخب لوگ ہوتے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ حدیث ہے. اور القرآن حجت لک او علیک. جی، آپ پر حجت یا آپ کے خلاف ہوگی. اگر آپ نے اچھا کیا تو قرآن آپ کے لیے حجت، آپ کے لیے رہن، آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بن جائے گا. اور اگر آپ سر نے یہ قرآن کا حق ادا نہیں کیا تو یہ قرآن آپ کے خلاف گواہی بھی دے گا. سر یہ حاملین قرآن کے لیے ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشراف امتی حملت القرآن. میری امت کے میرے امت کے جو سردار حاملین قرآن میرے امت کے سردار ہے، بڑے لوگ ہیں، عظیم الشان، عظمت والے. جی جی جی، اس میں یہی ہے حاملین قرآن، جنہوں نے قرآن من قرأ القرآن وعمل بما فیہ. بعض جگہ پہ یہ حدیث ایجاز کے ساتھ ہوتی ہے اور بعض جگہ یہ مکمل آتی ہے. تو ہم صرف اس کو یہ مطلب نہیں لے سکتے کہ جس نے حفظ کر لیا وہ حامل قرآن ہے، یا جس نے قرآن کی تفسیر جس پڑھ لی وہ حامل قرآن ہے. حامل قرآن کون ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد ہے من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن پڑھا اور جو قرآن میں اس پہ عمل کیا. یہ ان کے لیے حدیث ہیں. یعنی عاملین قرآن، حاملین کے ساتھ عاملین بھی لگا لیں تو تب بات مکمل ہوگی. تو قیامت والے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے کہیں زیادہ ہوگی. تو بہت خوبصورت احادیث ہیں. ایک اور حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعب الایمان کی حدیث ہے یہ،
حضرت جابر راوی ہیں، لحامل القرآن اذا عمل به فحل حلاله وحرامه يشفع في عشرة من اہل بیتہ یوم القیامہ کلہم وقد وجبت لهم النار۔ ہم تو یہ حدیث تو بیان کر دیتے ہیں حفظ قرآن کے جلسوں میں دستار فضیلت پہ کہ قرآن کا جو قاری ہے وہ اپنی فیملی میں سے 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا، لیکن پورا نہیں بتاتے ہم۔ پوری حدیث کیا ہے؟ اذا عامل به، قرآن کا حامل، حامل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ لفظ ہے جو ہمارے معاشرے میں حاملات کے لیے آتا ہے، حاملہ ہیں فلاں، جو اٹھائے پھر رہی ہیں۔ کس کو اٹھا کے پھر رہے ہیں یہ لوگ؟ قرآن کو سینوں میں اٹھا کے پھر رہے ہیں۔ حامل، حامل القرآن، یہ قرآن اٹھا کے پھر رہے ہیں۔ لیکن قرآن کا اٹھا کے پھرنا کوئی کمال نہیں ہے، کمال جب ہوگا جو جو ضرورت کی چیز ہے ساتھ ساتھ نکالتے رہیں، دائیں بائیں صرف کرتے رہیں۔ جہاں پہ نور ہے، نور نور پورے علاقے میں بانٹیں، جہاں ظلمتیں ہیں چراغ جلائیں قرآن کے، ہاں جہاں قدریں پامال ہو رہی ہیں قرآن کے اندر سے علوم لیں اور ان قدروں کی حفاظت کریں۔ تو حلال کو حلال گردانیں اور حرام کو حرام سمجھیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یشفع فی عشرۃ من اہل بیتہ، اپنے گھر کے 10 بندوں کی وہ شفاعت کرے گا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ عموماً ہم اس حدیث کو اختصار کے ساتھ صرف حفاظ کی فضیلت میں 10 کی شفاعت کے لیے ذکر کرتے ہیں، اور جو اس کا اصل ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، عمل بھی کرنا ہے، قرآن کے حلال کو حلال جاننا، قرآن کے حرام کو حرام جاننا، پھر اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے وہ فضیلت عطا فرمائے گا۔ اچھا، قرآن کریم کی ایک اور قرآن سیکھنے کا کتنا فائدہ ہے آپ کو؟ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، بلکہ کہو کہ ربانی ہو جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ اللہ والے بننے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ ایک خانقاہ ہونی چاہیے، 10-15 مرید ہوں، 2-4 مرسیڈیز گاڑیاں ہوں، ایک خوبصورت بنگلہ لاہور میں، ایک کراچی میں، ایک اسلام آباد میں، آپ بڑے اچھے پیر ہیں، اللہ والے۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، اللہ والے بن جاؤ، بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَاب، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، کیونکہ تم قرآن پڑھاتے ہو اور پڑھتے ہو۔ تو قرآن کا پڑھنا پڑھانا یہ بندے کو اللہ والا بنا دیتا۔ آپ قرآن پڑھیں، آپ قرآن پڑھائیں، آپ سب سے بہترین انسان بن جائیں گے، اللہ والے بن جائیں گے، ربانی بن جائیں گے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ ایسے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، آپ قرآن پڑھائیں، فخر محسوس کریں، آپ اپنے بچوں کو خود قرآن پڑھایا کریں، اپنی بیویوں میں اگر ان کو کسی قرآن کی تعلیم نہیں لی ہوئی ان کو قرآن پڑھائیں۔ آپ ساری دنیا کی مصروفیات جاری رکھیں لیکن قرآن کے پڑھانے کا بھی اہتمام کریں۔ ہر آدمی قرآن کا مدرس ہونا چاہیے، اس قرآن کی آیت کے مطابق وہ اللہ والا بن جائے گا۔ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، اللہ والے بن جاؤ۔ کیسے بنو گے؟ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَاب، کیونکہ تم اللہ کی کتاب پڑھاتے ہو، سکھاتے ہو۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور جو خود تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو۔ تو اس کا مطلب ہے مدرس بھی اور مدرس بھی، متعلم بھی اور متعلم معلم بھی، یہ اللہ والے ہیں۔ صحابہ کرام میں بھی بچے، بوڑھے، جوان، ہر عمر کے لوگ ہوتے تھے جو قرآن سیکھتے تھے۔ قرآن سیکھنے کی کوئی ایک عمر نہیں ہے کہ بچپن میں یاد نہیں کیا تو اب ضرورت نہیں ہے۔ بڑے سیدنا ابوبکر صدیق نے کب اسلام قبول کیا تھا؟ سر وہ اولین صحابہ میں سے تھے جنہوں نے کتنی سب عمر سے تھی؟ پہلے کتنی عمر؟ عمر ان کی وہ تقریباً حضور کے ہم عمر تھے، تو 40 سال تو حضور ہوئے نا پھر۔ ہوں گے بالکل۔
40 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، مطلب ہے قرآن ابھی آپ نے سیکھنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر نے اور بھی بعد میں آ کے قرآن اسلام قبول کیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے بعد میں اسلام قبول کیا، حضرت عثمان غنی نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ بڑی بڑی عمروں کے لوگ تھے یہ۔ حضرت عثمان غنی کی عمر تھوڑی تھی، نسبتاً کم تھی، لیکن دیگر صحابہ کی بڑی عمریں تھیں۔ اس کا مطلب ہے 40 کے بعد جا کے قرآن سیکھنا شروع کیا۔ تو کیا خیال ہے 40 کے بعد ہم قرآن سیکھ سکتے ہیں کہ نہیں سیکھ سکتے؟ کیا یہ بات رکاوٹ بن سکتی ہے؟ وہ ہمیں تو ٹائم نہیں ملا تھا، بچپن میں ہمیں کسی نے توجہ نہیں دلائی تھی، اس لیے وہ اب کیا کریں، اس عمر میں تو وہ دماغ کام ہی نہیں کرتا۔ وہ یہ کام کرتا ہے لیکن اپنے مطلب کی کام کرتا ہے، یہ دوڑتا ہے، چلتا نہیں ہے، دوڑتا ہے دماغ، لیکن اپنے مقصد اور مطلب کے لیے۔ البتہ اگر شوق ہو تعلیم قرآن کا تو کوئی چیز ہمارے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی۔ قرآن پڑھیں، قرآن سیکھیں، تجوید سے پڑھیں، قرات سے پڑھیں، تفسیر سے پڑھیں، اور کوشش کریں جو پڑھیں اس پہ پھر عمل بھی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ایسا، تم میں کون ہے جو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ بازار میں جائے اور بطحان عقیق، ایک جگہ نام ہے بطحان یا عقیق، اور وہاں اونچی کوہان والی 2 اونٹنیاں بغیر کسی ظلم و زیادتی کے مفت میں لے آئے۔ ہم نے اس کی یا رسول اللہ ہم میں سے کون پسند نہیں کرتا؟ آپ کو پتہ ہے کہ عربوں میں اونٹنیوں کی کیا اہمیت تھی؟ یہ جو آپ کے پاس ویگو کی اور یہاں پہ بڑی بڑی پجارو تو آپ خیر ویسے ہی رہ گئی ہے پیچھے، یہ جو قیمتی مال مانا جدید جاتا ہے۔ جو اچھی گاڑیاں ہیں، یہ اس زمانے میں اس کی بڑی ویلیو تھی۔ تو صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ کون نہیں پسند کرتا، ہر آدمی چاہتا ہے۔ تو میں پھر ایسا کیوں نہیں کرتے کہ صبح کو مسجد میں جائیں اور قرآن کی 2 آیتیں سیکھیں یا ان کی تلاوت کر لیں؟ یہ 2 آیتیں ان 2 اونٹنیوں سے آپ کے لیے بہتر ہوگی۔ 3 آیات 3 اونٹنیوں سے، 4 آیات 4 اونٹنیوں سے بہتر ہوگی، اور بڑے درجے کی حدیث ہے، کوئی عام حدیث بھی نہیں ہے، مسلم شریف نے روایت کی ہے اس کو، صلاۃ المسافر۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ صبح کی مسجد میں جا کر، حضرت ابو ذر سے فرمایا، جا کر مسجد میں اللہ کی کلام کی 1 آیت کو سیکھ لو، 100 رکعت نوافل سے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب 100 رکعت پتہ ہے کتنی مشقت سے پڑے جاتے ہیں؟ میرے سمیت مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے کسی نے بھی ایک مجلس میں 100 رکعت نہیں پڑھے ہوں گے، اور 1 آیت سیکھنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ابو عبد الرحمن السلمی سے منقول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں، یہ تفسیر قرطبی میں ہے کہ ان کے پاس جب کوئی شخص قرآن کریم کا حفظ مکمل کرتا تو وہ اس بچے کو، حافظ قرآن کو، اپنے سامنے بٹھا لیتے تھے اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے، پیار سے، شفقت سے، سبحان اللہ، اور فرماتے یا ھذا اتق اللہ فما اعرف احدا خیرا منک، سبحان اللہ، ان عملت بالذی علمت، سبحان اللہ۔ اے بھائی اللہ سے ڈرتے رہنا، اس وقت آپ سے مجھے بہترین انسان کوئی دنیا میں نظر نہیں آتا اگر آپ اس پر عمل کر لیں جو آپ نے سیکھا ہے۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، جس آدمی نے قرآن کی تلاوت کی اور قرآن کو یاد کیا، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور قرآن کے معانی سمجھ کر اس کو یاد کرنا چاہیے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ جہاں پر قرآن کو حفظ کروایا جا رہا ہے، اگر آپ کے ماحول میں کوئی بچے ایسے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا مدرسہ ہے اور آپ کے قاری صاحبان ہیں، آپ ان سے گزارش کیا کریں، ان کے پاس بیٹھ جائیں کہ بچوں کو قرآن ترتیل سے پڑھائیں، قرآن تجوید سے پڑھائیں۔ جس انداز سے ہم قرآن حکیم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں وہ نامناسب ہے، کیونکہ اللہ کا حکم کیا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور ہم نے اس کو، وہ کیا انگریزی میں ایک ہم نے کہیں پڑھی تھی مثال، اٹ از ریننگ کیٹس اینڈ ڈاگ، وہ تو ہم نے، کیا ہوتی ہے وہ آج کل جو بچے کھیلتے ہیں، وہ ٹام اینڈ جیری کی گیم ہے، آگے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، یہ واقع وہ بھاگا، یہ پکڑ، وہ پکڑ۔ قرآن کو ترتیل سے پڑھیں اور کوشش کریں کہ خود بھی قرآن ترتیل سے پڑھیں۔ امام ابن خزیمہ ہیں، ابو داود ہیں، اور بخاری اور مسلم ہیں، مختلف جگہوں پر یہ سنن دارمی ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا اس میں کہ قرآن حکیم کو ترتیل سے جو نہیں پڑھتا یہ قرآن اس کے اوپر لعنت بھی بھیجتا ہے. رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی پہلے بھی. بہت سارے قاری قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن لعنت بھیج رہا ہوتا ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ وہ قرآن کو ترتیل سے نہیں پڑھتے، مخارج سے ادا نہیں کرتے، نہ وصل کا پتہ ہے، نہ وقف کا پتہ ہے، نہ قرآن حکیم کے معانی کا پتہ ہے. تو قرآن حکیم ہمیشہ وقف، تجوید، ترتیل، قرات، ہر چیز کو آپ سامنے رکھ کے پڑھیں. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ، ہم نے قرآن کو جز جز کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کو پڑھیں. علی الناس، لوگوں پر، علی مقسن، ٹھہر ٹھہر کر، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ. تنزیل کیا ہوتی ہے؟ آہستہ آہستہ. انزال یک بارگی آتا ہے، اور تنزیل نجمن فنجمن شیئن فشیئن، تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے تاکہ اچھے سے جذب ہو جائے. وہ بارش جو موسلا دھار ہوتی ہے وہ کم جذب ہوتی ہے اور زیادہ بہہ جاتی ہے، اور وہ بارش جو تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے، شاور کی طرح آ رہی ہوتی ہے، زیادہ جذب ہوتی ہے، بہت کم بہہ جاتی ہے. جو ہم قرآن حکیم پڑھتے ہیں وہ موسلا دھار بارش کی طرح ہوتا ہے جو دل کی سرزمین کو جذب نہیں ہوتی، اندر روشنائیاں نہیں ہوتی اور وہ غائب ہو جاتی. میرا خیال ہے کہ آج کے لیے ہمارا یہ جو قرآن حکیم کی فضیلت والا چیپٹر ہے اس کو لازمی ذہن میں رکھیے گا. یہ بھی آپ کے ہاں انشاءاللہ کہیں نہ کہیں آ جائے گا. قرآن کے پڑھنے کے انداز ہیں، خوش آوازی سے قرآن کی فضیلت ہے. نماز میں، نماز کے اندر قرآن کریم کی قرات، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. قم اللیل الا قلیلا ورتل القرآن ترتیلا، یہ سورہ مزمل میں آپ نے پڑھا ہوا ہے. یہ قرآن کو ترتیل سے پڑھیں. ان قرآن وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز میں قرآن پڑھیں، تلاوت کریں تو فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے. تو خوبصورت انداز میں اور خوشبو لگا کے فجر کی نماز تیاری سے پڑھا کریں. ہر نماز میں ایسے ہی ہونا چاہیے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ فرشتے آتے ہیں. خلوص نیت سے قرآن پڑھنا چاہیے، اور اس میں بالکل ریاکاری کا وبال بھی نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا، جو اللہ سے ملاقات چاہتا ہے وہ نیک عمل کرے. یہاں پر نیک عمل سے مراد قرآن حکیم کی تلاوت کی ہے بعض حضرات نے، اور اللہ کی ملاقات کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے. اور ایک آدمی کو دربار عالیہ میں لایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، جو قرآن سیکھتا سکھاتا رہے گا رہا تھا دنیا میں. جب ان شبلی بھائی اس کو بند کر دیں ذرا. جی شبلی صاحب میوٹ کریں پلیز. تو وہ اعتراف کرے گا، ایک آدمی ہوگا وہ قرآن سیکھ رہا ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اللہ میں نے بہت کچھ کیا، میں نے یہ بھی کیا. اللہ فرمائے کہ جھوٹ بول رہے ہو، اس لیے آپ نے سیکھا سکھایا کہ تمہیں عالم کہا جائے، اس لیے کہ تمہیں قاری کہا جائے، اور لوگوں نے کہہ دیا. پھر اللہ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے کہ صاحب آپ نے تو سب کچھ اپنی ریا کے لیے کیا تھا، اپنی شہرت اور چرچے کے لیے کیا تھا، ہماری رضا کے لیے کب کیا تھا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں اور بھی بہت سارے لوگوں کا تذکرہ موجود ہے. یہ حدیث جب حضور نے بیان کی پھر آپ نے بڑی اپنے گھٹنے پر ہاتھ مارا، فرمایا ابو ہریرہ اللہ کی مخلوق میں سے یہ تینوں سب سے پہلے انسان ہوں گے جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور ان میں سے ایک یہ ہیں. تو قرآن حکیم کا جو مشقت اٹھانا ہے، قرآن کی فضیلت ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کی تاثیر ہے، یہ سارے آپ کے ٹاپکس ہیں. ٹھیک ہے؟ اور اس پہ ہم آج کے اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں کہ ہم نے ایک چیز آپ نے مجھے یاد کرانی ہے، قرآن کا تدبر، تفق اور عمل بالقرآن، بلکہ اس کو بھی آپ شامل کر لیں کہ قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تفق یعنی فقہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے. پھر قرآن حکیم کے پڑھنے کے آداب کیا ہیں، کس انداز سے قرآن حکیم کا جو عالم ہے وہ قرآن پڑھے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں. ایک منٹ رہ گیا، 2 منٹ رہ گئے.
بس آخری بات، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ قاری قرآن کو چاہیے کہ رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو وہ عبادت سے پہچانا جائے، جب دن کو لوگ جاگ رہی ہوں تو وہ اپنے اعمال سے پہچانا جائے، جب لوگ ہنس رہی ہوں تو ہنسنے والوں میں شامل نہ ہو بلکہ وہ رونے سے پہچانا جائے، جب لوگ فضول باتیں کر رہے ہوں اس وقت اس کو خاموشی اس کی پہچان ہو، اور جب لوگ تکبر اور غرور کر رہے ہوں تو عاجزی اس کی پہچان ہونی چاہیے، اور جب لوگ خوشی سے اترا رہے ہوں تو اس کو اس کی پہچان غم ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ قرآن حکیم کے پڑھنے والے ان تمام چیزوں کے عامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے جی۔ یہ جتنی چیزیں میں نے ڈسکس کی ہیں یہ انشاءاللہ ہمارے اس جو لیکچر ہے یہ ہمارے اس کا حصہ ہوگا، پیپروں کا بھی حصہ ہوگا۔